تازہ گھاس اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ اس نیت سے اس وقت زمانے کی بات ہے جب ہم سفر کرتے تھے گھوڑے کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے یا ہاتھی کے ذریعے، تو اس نیت سے وہ جہاد کے لیے نکلا، لیکن نیت اس کی یہی تھی کہ تازہ گھاس اس نیت سے رکھا کہ راستے میں اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کر سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ راستے میں گھوڑے جب کھائیں گے تو گھاس خرید کر اس کو لینا پڑے گا، اونٹ جب کھائیں گے تو گھاس لینا پڑے گا۔ اس نیت سے اس نے تازہ گھاس رکھنا شروع کر دیا۔ لوگ چلتے گئے، سفر کے لیے، جہاد کے لیے نکلے۔ اس وقت کا زمانہ تھا جو کوئی گاڑی نہیں تھی، بس نہیں تھی، ریل گاڑی نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، گھوڑے کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ جب کچھ دور جانے کے بعد دن بھر وہ چلتے اور رات ہو جاتی تو رات کو کہیں ٹھہر جاتے، تو اسی طرح کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ایک جگہ، جب شام ہوئی تو رات کو انہوں نے ٹھہرا، خیمہ لگایا۔ یہ نوجوان جس نے جہاد کے لیے نکلا وہ بھی اس خیمے میں آرام کرنے لگا۔ جب رات ہوتی ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کچھ فرشتے آتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک لسٹ بناتے ہیں، کسی کو نمازی لکھتے ہیں، کسی کو روزے دار لکھتے ہیں، کسی کو حاجی لکھتے ہیں، کسی کو خطاکار لکھتے ہیں، کسی کو نیکوکار لکھتے ہیں۔ لیکن جب اس نوجوان کی باری آتی ہے تو فرشتے اپنے آپس میں باتیں کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی تاجر لکھو، یعنی اسے بزنس مین لکھو، اس کو تاجر لکھو۔ یہ پریشان ہو جاتا ہے، نوجوان فرشتوں سے عرض کرنے لگتا ہے کہ میں تو جہاد کے لیے نکلا، میں تو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے نکلا، میرا نام مجاہد میں کیوں نہیں لکھتے ہیں، میرا نام جہادی میں کیوں نہیں لکھتے ہیں، آپ مجھے تاجر کیوں نہیں، آپ نے مجھے تاجر کیوں بنا دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اب جب تم نے نکلا جہاد کے لیے نکلنے لگنا، لیکن تمہاری نیت یہی تھی، اس نیت سے تم نے اپنے پاس تازہ گھاس اس لیے رکھ لیا کہ اسے بیچ کر منافع حاصل کر سکے، اسی لیے تم تاجر ہو گئے ہو، اس لیے تم جہادی نہیں، مجاہد نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا اور اللہ سے یہ کہنے لگا جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے معاف فرما۔ جب دوسری رات آتی ہے پھر وہی فرشتے نکلتے ہیں، پھر وہی فرشتے جب فہرست بناتے ہیں تب اس کا نام تاجر سے کٹ کر جو ہے مجاہد لکھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب تک نیت درست تھی، نیت میں خرابی تھی، اس حساب سے اس کا نام لکھا گیا۔ جب نیت میں درستگی آ گئی، جب نیت اس کی اچھی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی اور اسی وقت سے وہ مجاہد بن کر رہ گیا۔ محترم حضرات، کہنا یہی ہے جب بھی آپ کام اچھا کریں نیت کو درست رکھیں، نیت اچھی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ کام قبول ہوگا۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، روزے رکھیں گے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے، ہر وہ نیک کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جو بھی کام آپ اللہ کے لیے کریں گے وہی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہ جو کام لوگوں کے دکھانے کے لیے کریں گے وہ عبادت، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے ہر وہ کام ہو، جو بھی اللہ کی عبادت کریں گے اگر اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو نہیں سکتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عقل دیا ہے، بس اسی عقل سے کام لیں۔ لوگ ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں دکھانے کے لیے پیسے ہیں حج کر لیتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کر کے بلائے، اور بھی نیک کام ہے، دان خیرات کرتے ہیں کہ لوگ مجھے میری تعریف کریں، لیکن یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ بس اللہ کو خوش کریں تو اللہ کی خوش کرنے کے لیے کریں تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوگی۔ حضرت معروف کرکی فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخ کے خوف سے نیک کام کرتا ہے تو وہ غلام ہے، اور جو شخص جنت کی طلب میں یا جنت کی لالچ میں اچھا کام کرتا ہے تو وہ تاجر ہے، یعنی بزنس مین۔ اور جو انسان بس اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے تو وہ حقیقتاً آزاد ہے۔ یہی بلند ترین مرتبہ ہے، یہی بلند ترین مرتبہ ہے۔ تو اپنے مرتبے کو اگر بلند چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ محترم حضرات، اور ایک بات بتا دوں، اگر نیت آپ کی اچھی ہو تو شیطان بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، شیطان پر بھی آپ غالب آ جائیے گا، آپ غالب آئیں گے۔ اور نیت میں بھی اگر خرابی ہو تو شیطان آپ پر غالب آ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک عابد بنے عبادت گزار انسان، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو پتا چلا، کہیں سے خبر ملی کہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے، اور اسی درخت کو لوگ پوجتے ہیں، اسے خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ عابد کو غصہ آتا ہے اور یہ دل میں سوچ لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ درخت جب تک رہیں گے وہ درخت رہے گا، لوگ پوجتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ تو اگر درخت کو کاٹ دیا جائے، درخت کو اگر مٹا دیا جائے تو لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی محبت میں یہ سوچ دل میں آئی، دل میں سوچ اس نے سوچنے لگا، اور وہ ایک صبح رات کو اس نے سوچا، اور صبح کلہاڑی لے کر وہ درخت کو کاٹنے کو چلا۔ راستے میں چلتے چلتے شیطان کیا ہوتا ہے کہ ہماری آپ کے دشمن ہے، جب تک ہم کو جہنم میں نہ لے جائے اس کو چین نہیں ملے گا، اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے، ہم کو بھٹکاتے رہتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں ہم لوگ غلط کام کی طرف جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ تو وہ عابد سے بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کا کیا کام ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا، انسان کی شکل میں وہ شیطان تھا، پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، اور اسی درخت کو لوگ پوجتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو میں اس درخت کو کاٹنے چلا تاکہ درخت اگر نہ رہے تو لوگ اس کی عبادت نہ کرے، اسے نہ پوجے۔ جب یہ میں سوچا اسی لیے میں کاٹنے چلا۔ شیطان کہتا ہے کہ اس درخت کو نہ کاٹو، میں تم سے یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، تم عبادت کرتے ہو اللہ کی، تم اللہ کی عبادت کرو، لیکن درخت کو نہ کاٹو۔ بات بحث ہوتی ہے، بحث میں کیا ہوتا ہے، شیطان میں اور انسان میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی جھگڑے میں پھر لڑائی بھی شروع ہوتی ہے۔ اس بار کیا ہے، یہ عابد جو ہے شیطان کو زمین پر پچھاڑ دیتا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، یعنی شیطان کو ہرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے راستے جاؤ، میں درخت کو کاٹنے چلا۔ جب وہ انسان، وہ عابد، وہ عبادت گزار انسان جب درخت کو کاٹنے چلتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، مکاری کی جال اس پہ پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ عابد سنو، تم اپنے گھر جاؤ، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم تو درخت کی عبادت نہیں کرتے، تم تو درخت کو پوجتے نہیں، تم تو درخت کو مانتے نہیں، تو لوگ مانتے ہیں تو مانے، وہ جہنمی ہو تو ہو، تم کو ایک کام، میں ایک بات بتاتا ہوں، تم اپنے گھر جاؤ، تم کو روزانہ 2 سونے کی اشرفیہ میں دوں گا، تمہارے گھر پہنچ جائیں گے، تم اپنی اللہ کی عبادت میں رہو، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، بس درخت کو نہ کاٹو۔ یہ جب یہ لالچ میں آ جاتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر میں سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو گھر میں کیا دیکھتا ہے کہ 2 سونے کی اشرفیہ اس کے گھر میں ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی وہ سونے کی اشرفی ملتی ہے اس کو، وہ پاتا ہے، لیکن جب تیسرا دن ہوتا ہے، جب تیسرا صبح ہوتی ہے، تب کیا دیکھتا ہے کہ وہ اشرفی سونے کی نہیں ہے، تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور اس درخت کو کاٹنے کو پھر چلتا ہے۔ جب راستے میں پھر وہ شیطان ملتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، تو کہتا ہے کہ تم درخت کو نہ کاٹو، اس لیے کہ تم سے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو عابد کہتا ہے کہ سن، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ روزانہ مجھے تو 2 سونے کی اشرفیہ دے گا، لیکن 2 دن دینے کے بعد اور نہیں دیا، اسی لیے میں اس درخت کو کاٹنے چلتا ہوں، میں اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ پھر اس دونوں میں بحث ہوتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا لڑائی تک پہنچتی ہے۔ اس بار جو ہے اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ عابد کو پچھاڑ دیتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب وہ شیطان اس عابد کو پچھاڑ دیتا ہے، یعنی وہ غالب آ جاتا ہے، وہ شیطان سے ہار جاتا ہے اور اس کے سینے پر شیطان بیٹھ جاتا
کہتا ہے اب عابد جو ہے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ میں جو تم سے پہلا دن لڑا تھا تو میں تم کو ہرا دیا تھا، میں نے تم کو پچھاڑ دیا تھا، میں تم پر غالب تھا، آج کیا معاملہ ہے جو آج تم نے مجھے ہرا دیا، تم نے مجھے پچھاڑ دیا، تم مجھ پر غالب آ گئے؟ تو شیطان نے کہا، شیطان نے جواب دیا، یہ جواب ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ شیطان کہتا ہے اے عابد سن، جو تو نے مجھ سے پہلے دن لڑا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لڑا تھا، اللہ کی خوشی کے لیے لڑا تھا، اسی لیے تم مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ آج جو تم مجھ سے لڑا تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو سونے کی اشرفیوں کے لیے لڑا، اسی وجہ سے میں تجھ پر غالب آ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیت اگر درست ہو تو شیطان پر آپ غالب آ جائیے گا، اگر نیت میں خرابی ہو تو شیطان آپ پر غالب آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیف ملت، خانقاہ بخاریہ، نعرہ تکبیر۔ محترم حضرات، کہنا یہی ہے کہ ہر کام کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، بغیر اللہ کی رضا کی کوئی کام ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس میں آپ کی خرابی ہے، آپ کی تباہی ہے، آپ کی بربادی ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارا دل کو لے کر وہ کھیلتا ہے، ہمارا دل کو، آپ اپنے دل کو سنبھالیں، دل کو جب تک صاف رکھیں گے، دل سے لے کر وہ دل کو لے کر اگر کھیلتا ہے نا تو دل آپ کو پہلے شراب کی طرف لے جائے گا، دل پہلے مائل ہوتا ہے، دل پہلے جھکتا ہے شراب کی طرف، گناہ کی طرف، جوا کی طرف، ہر وہ ناجائز و حرام کام کی طرف۔ دل کو جب وہ دل پر جب قبضہ کر لیتا ہے تو دل آپ کا اسی طرف دوڑتا ہے۔ تو دل کو آپ صاف رکھیں، دل کو بس اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کے رسول کے لیے دل کو صاف رکھیں، تو آپ جو کام کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، جو کام کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے۔ ہمارا وہ کام جو اللہ کو پسند ہو وہ کام کریں، وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں وہ کام ہم نہ کریں۔ جو کام اللہ کو پسند ہو جو کریں گے تو اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی۔ محترم حضرات، مجمع جتنے سا بھی ہو آپ لوگوں نے ساتھ دیا، یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اب یہ مجھ سے پہلے پیر صاحب نے کہا تو اللہ کی رضا پر ہم کو راضی ہونی چاہیے، اور تبرکن میں نے تھوڑی دیر بولا، یہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اللہ ہمارا آپ کے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آپ تمام لوگ حاضر ہیں تمام لوگوں کے نیک مقصد کو اللہ پورا کر دے۔ آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔